بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں؟ پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، کمائی ہوتی ہے مگر خرچے ختم نہیں ہوتے، افراد ساتھ رہتے ہیں مگر دل جدا جدا ہیں، ہنسی کم پریشانی زیادہ، نعمتیں موجود مگر راحت غائب؟ اگر ہاں تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جسے جان کر شاید آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، شاید آپ اپنے گھر کو نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں، شاید آپ سمجھ جائیں کہ مسئلہ صرف مہنگائی، قسمت، کاروبار یا زمانہ نہیں، مسئلہ کہیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں تو نہیں۔ بہت سے گھر باہر سے روشن دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے اندھیروں کا شکار ہوتے ہیں۔ خوبصورت دیواریں، اچھا فرنیچر، قیمتی موبائل، مہنگی گاڑیاں، مگر دلوں میں تنگی، زبان میں تلخی، رشتوں میں سردی، بچوں میں بے راہ روی، بیماریوں کا سلسلہ، قرضوں کا بوجھ، بے وجہ جھگڑے، نماز میں سستی، دعا میں بے ذوقی۔ یہ سب صرف اتفاق ہے یا کسی بڑی محرومی کی علامت؟ آج ہم جانیں گے کہ آپ کے گھر سے برکت کیوں اٹھتی ہے، رحمت کیوں کم ہوتی ہے، رزق کیوں بے اثر ہوتا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ روز کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ یہی ان کے مسائل کی جڑ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آپ کے گھر کی ایک ایسی بیماری سامنے آ جائے جس کا علاج آج ہی سے شروع ہو جائے، اور اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو لگے تو اسے اپنے گھر والوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ بعض اوقات ایک نصیحت پورے خاندان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں کا نام نہیں، گھر دلوں کے جوڑ کا نام ہے، گھر رحمت کے نزول کا نام ہے، گھر دعا کی قبولیت کا نام ہے، گھر وہ جگہ ہے جہاں اگر برکت اتر جائے تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اگر برکت اٹھ جائے تو بہت ہی کم پڑ جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں آخر آپ کے گھر میں برکت کیوں نہیں۔ سب سے پہلی وجہ حرام کمائی ہے۔ یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ نہیں، رزق وہ ہے جو پاک ہو، حلال ہو، نفع دے، دل کو سکون دے، اولاد کے لیے خیر بنے۔ اگر کسی گھر میں سود، دھوکہ، جھوٹ، رشوت، ناپ تول میں کمی، جھوٹی قسم، ناجائز کمیشن، کسی کا حق مارنا، مزدور کی مزدوری روکنا، وراثت ہڑپ کرنا، یتیم کا مال کھانا یا تجارت میں فریب شامل ہو جائے تو سمجھ لیجئے پیسہ تو آ سکتا ہے مگر برکت نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آمدنی اچھی ہے مگر بچت نہیں، علاج پر خرچ ہو جاتا ہے، جھگڑوں میں نکل جاتا ہے، حادثات میں چلا جاتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خیر آئے تو کمائی کا جائزہ لیجئے، ایک ایک ذریعہ دیکھیے، کہیں کوئی ناجائز راستہ تو نہیں۔ اگر ہے تو آج ہی توبہ کیجئے، تھوڑا حلال زیادہ بہتر ہے بنسبت بہت سے حرام کے۔ دوسری وجہ نماز کی غفلت ہے۔ جس گھر میں اذان ہو مگر دل نہ ہلے، وقت نماز آئے مگر کسی کو فکر نہ ہو، فجر سو کر نکل جائے، عشاء موبائل میں گزر جائے، جمعہ صرف رسم بن جائے، وہاں برکت کیسے ٹھہرے؟ نماز صرف عبادت نہیں، یہ گھر میں نور لاتی ہے، یہ دلوں میں ترتیب پیدا کرتی ہے، یہ گناہوں سے بچاتی ہے، یہ رزق میں کشادگی کا سبب بنتی ہے۔ اگر گھر کے مرد مسجد سے کٹے ہوں، عورتیں نماز میں سست ہوں، بچے بے خبر ہوں تو پھر شکایت کیسی کہ گھر میں سکون نہیں؟ جہاں سجدے نہیں ہوں گے وہاں شیطان کے قدم ہوں گے۔ تیسری وجہ قرآن سے دوری ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں ہر چیز کی آواز آتی ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں، ٹی وی چلتا ہے، موبائل چلتا ہے،
بحث چلتی ہے، گانے چلتے ہیں، مگر قرآن خاموش پڑا ہے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں دل سخت ہوتے ہیں، زبانیں تیز ہوتی ہیں، رحمت کم ہوتی ہے۔ روزانہ چند آیات بھی پڑھ لی جائیں، ترجمہ سنا جائے، بچوں کو سنایا جائے، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو تو فضا بدلتی ہے۔ چوتھی وجہ زبان کی گندگی ہے۔ بہت سے گھروں کی بربادی غربت سے نہیں، زبان سے ہوتی ہے۔ طنز، طعنہ، چیخ، بددعا، گالی، تحقیر، ہر وقت الزام، شوہر بیوی کو نیچا دکھائے، بیوی شوہر کو حقیر سمجھے، ساس بہو کو جلائے، بہو ساس کو کاٹے، بھائی بھائی سے سختی کرے، بچے بڑوں سے بدتمیزی کریں، پھر کیسے برکت آئے؟ یاد رکھیے، سخت الفاظ دیواروں میں زہر بھر دیتے ہیں، گھر کی فضا بگڑ جاتی ہے، خاموش نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے گفتگو نرم کیجیے، عزت سے بات کیجیے، اختلاف ہو بھی تو ادب نہ چھوڑیے۔ پانچویں وجہ والدین کی ناراضی ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، ماں دل گرفتہ ہو، باپ کی بے قدری ہو، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھا جائے، ان کی بات کا مذاق اڑایا جائے، وہاں خیر کیسے آئے؟ ماں کی دعا جنت کے دروازے کھول سکتی ہے، باپ کی رضا رزق کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو خزانہ سمجھیے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو دعا، صدقہ اور ایصال ثواب کیجیے۔ چھٹی وجہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مگر سال ہا سال بہن بھائیوں سے بات نہیں، چچا پھوپھی سے ناراضی، خالہ ماموں سے دوری، معمولی بات پر تعلق ختم۔ یاد رکھیے، صلہ رحمی رزق بڑھاتی ہے، عمر میں خیر لاتی ہے، دلوں میں نرمی لاتی ہے۔ کبھی آپ پہل کیجئے، فون کیجئے، سلام کیجئے، معاف کیجئے۔ ساتویں وجہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ کچھ گھر اس لیے خالی ہیں کہ آمدنی کم نہیں، خواہشات زیادہ ہیں۔ ہر نئی چیز چاہیے، دکھاوا چاہیے، برانڈ چاہیے، قرض لے کر شان چاہیے، تقریبات میں فضول خرچ، روزمرہ میں بے حساب خرچ۔ پھر کہتے ہیں برکت نہیں، برکت سادگی میں ہے، ترتیب میں ہے، شکر میں ہے۔ آٹھویں وجہ ناشکری ہے۔ ہر وقت شکایت، یہ نہیں، وہ نہیں، گھر چھوٹا ہے، گاڑی نہیں، فلاں سے کم ہے، رزق کم ہے، اولاد ایسی ہے، زمانہ خراب ہے، جو ملا اس کا ذکر نہیں، جو نہیں ملا اسی کا ماتم۔ ناشکری نعمت چھین لیتی ہے، شکر بڑھاتا ہے۔ روزانہ گھر والے مل کر 3 نعمتیں گنیں، فضا بدل جائے گی۔ 9ویں وجہ حسد اور مقابلہ بازی ہے۔ آج بہت سے گھر دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، فلاں کا گھر بڑا، فلاں کی بیٹی اچھی جگہ، فلاں کا کاروبار بہتر، فلاں کے بچے کامیاب۔ اس آگ میں اپنا سکون جل جاتا ہے۔ اپنے نصیب پر راضی ہونا سیکھیے۔ 10ویں وجہ بے حیائی اور گناہوں کا عام ہونا ہے۔ موبائل میں حرام مناظر، فحش مواد، ناجائز تعلقات، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب گھر کی نورانیت کھا جاتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد چھپ چھپ کر گناہ کریں تو اثر پورے گھر پر آتا ہے۔ 11ویں وجہ بچوں کی تربیت سے غفلت ہے۔ والدین نے کھانا کپڑا اسکول دیا مگر دین، اخلاق، ادب، نماز، حلال و حرام نہ سکھایا، پھر اولاد نافرمان ہوئی تو حیرت کیوں؟ بچے نصیحت سے زیادہ ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اگر باپ جھوٹ بولے گا تو بچہ سچ کیسے سیکھے گا؟ اگر ماں غیبت کرے گی تو بچہ زبان کیسے سنبھالے گا؟ اگر گھر میں نماز نہ ہوگی تو بچہ سجدہ کیسے جانے گا؟ 12ویں وجہ شوہر اور بیوی کے حقوق کی پامالی ہے۔ شوہر اگر سخت، بے ذمہ دار، بے وفا یا بے نمازی ہو، بیوی اگر ناشکری، بد زبان، بے پردہ یا حق تلفی کرنے والی ہو تو گھر کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دشمن نہیں، ساتھی سمجھیں، ایک دوسرے کی کمزوری چھپائیں، عیب اچھالنے کے بجائے اصلاح کریں۔ 13ویں وجہ گھر میں ذکر کا نہ ہونا ہے۔
صبح و شام دعائیں سلام، بسم اللہ، الحمدللہ، استغفار، درود، یہ چھوٹے الفاظ بڑے اثر رکھتے ہیں۔ داخل ہوتے وقت سلام، کھانے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے دعا، صبح کے اذکار، یہ سب برکت کے دروازے ہیں۔ 14ویں وجہ ظلم ہے۔ کسی نوکر پر ظلم، بہو پر ظلم، بیٹیوں میں ناانصافی، وراثت میں خیانت، کمزور کا حق مارنا، مظلوم کی آہ گھر کی برکت جلا دیتی ہے۔ 15ویں وجہ صفائی اور ترتیب کی کمی ہے۔ اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے۔ گندگی، بے ترتیبی، سستی، ہر چیز بکھری ہو، وقت بے نظم ہو، یہ بھی نفسیاتی بوجھ بن جاتا ہے۔ صاف گھر میں دل بھی کھلتا ہے۔ 16ویں وجہ وقت کا ضیاع ہے۔ راتیں فضول، دن سستی میں، نہ منصوبہ نہ مقصد، نہ علم نہ عبادت، وقت ضائع ہو تو زندگی بے برکت لگتی ہے۔ 17ویں وجہ عورتوں کی دعاؤں کو معمولی سمجھنا۔ ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے دل ٹوٹ جائیں تو گھر ٹوٹتا ہے۔ ان کی عزت اور دعا کو اہم سمجھیے۔ 18ویں وجہ مردوں کی بے ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ گھر صرف سونے آتے ہیں، نہ بچوں سے تعلق، نہ بیوی سے حسن سلوک، نہ خرچ کی فکر، نہ دینی رہنمائی، پھر گھر اجڑتے ہیں۔ 19ویں وجہ ہر وقت غصہ ہے۔ غصہ آگ ہے، ایک لمحہ پورا ماحول جلا دیتا ہے۔ ایک جملہ برسوں کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ ایک چیخ بچے کے دل میں خوف بٹھا دیتی ہے۔ 20ویں وجہ توبہ کا نہ ہونا ہے۔ انسان خطا کار ہے، مگر جو پلٹ آتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ 21ویں وجہ گھر میں بے ادبی کا ماحول ہے۔ بڑوں کا احترام ختم، چھوٹوں پر رحم ختم، استاد کی عزت ختم، مہمان کی قدر ختم۔ ایسے ماحول میں خیر کیسے آئے؟ 22ویں وجہ رزق کو صرف نوکری سمجھنا ہے۔ رزق صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، اچھے دوست بھی ہیں، فرما بردار اولاد بھی ہے۔ اگر انسان صرف تنخواہ کو رزق سمجھے گا تو بہت سی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا۔ 23ویں وجہ گھر میں مسلسل شور ہے۔ ہر وقت چیخنا، ٹی وی بلند، موبائل بلند، لڑائی بلند، ایسی فضا میں سکون بھاگ جاتا ہے۔ کبھی گھر میں خاموشی، تلاوت، ذکر اور نرمی بھی ہونی چاہیے۔ 24ویں وجہ دوسروں کے گھروں سے اپنا گھر موازنہ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بے چین کر دیا ہے۔ لوگ دوسروں کی تصویری خوشیاں دیکھ کر اپنی حقیقت سے نفرت کرنے لگے ہیں، حالانکہ ہر تصویر کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ 25ویں وجہ گھر کے راز باہر بیان کرنا ہے۔ میاں بیوی کی باتیں، گھر کے جھگڑے، مالی حالت، کمزوریاں سب لوگوں میں بیان کرنا، اس سے عزت بھی جاتی ہے اور اعتماد بھی۔ 26ویں وجہ بیماریوں میں صرف دوا اور دعا میں کمی ہے۔ علاج ضرور کیجیے مگر دعا کو نہ چھوڑیے، صدقہ بھی کیجیے، روحانی قوت بھی ضروری ہے۔ 27ویں وجہ بچوں کو صرف دنیا کے لیے تیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، افسر بنانا چاہتے ہیں مگر اچھا انسان نہیں بناتے۔ 28ویں وجہ جمع ہونے کے باوجود الگ الگ رہنا ہے۔ سب ایک گھر میں ہیں مگر ہر ایک اپنے موبائل میں قید ہیں۔ کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا۔ 29ویں وجہ وعدہ خلافی ہے۔ والدین بچوں سے وعدہ کریں اور توڑ دیں، شوہر بیوی سے وعدہ کرے اور نبھائے نہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے۔ 30ویں وجہ دعا کی کمی ہے۔ لوگ ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے، حالانکہ کئی بند دروازے دعا سے کھلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آج ہی گھر میں ایک انقلاب شروع کیجیے۔ سب سے پہلے نیت بدلیے کہ ہم اپنے گھر کو رحمت کا گھر بنائیں گے۔ پھر حلال کمائی کی تفتیش کیجیے، ناجائز ذریعہ چھوڑیے، قرض ہو تو پلان بنائیے، نماز کا نظام قائم کیجیے، گھر کے سب افراد نماز کے وقت متوجہ ہوں۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ قرآن سنیے یا پڑھیے۔ ایک وقت سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے، موبائل الگ رکھیے، سلام عام کیجیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیجیے،
والدین سے معافی مانگیے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیے، ہر روز کچھ صدقہ کیجیے اگرچہ تھوڑا ہو، گھر میں غیبت بند کیجیے، ہفتے میں ایک دن گھریلو دینی نشست رکھیے، بچوں کو ایک حدیث سنائیے، ایک دعا یاد کرائیے، شوہر بیوی روزانہ ایک اچھا جملہ ضرور کہیں، ناشکری چھوڑ کر شکر کی ڈائری بنائیے، صبح و شام استغفار کو معمول بنائیے، سورۃ البقرہ کی تلاوت یا سماعت کیجیے، سونے سے پہلے معاف کر دیجیے، ہفتے میں ایک دن گھر کی صفائی سب مل کر کیجیے، ماہانہ اخراجات لکھیے تاکہ فضول خرچی روکی جا سکے، ہر جمعہ خاندان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، والدین کے قدم دبائیے، بیمار رشتہ دار کی عیادت کیجیے، کسی غریب کی مدد کیجیے۔ یاد رکھیے، نیکی صرف مسجد میں نہیں، گھر کے اندر بھی نیکی کے ہزار دروازے ہیں۔ برکت ہمیشہ شور سے نہیں آتی، خاموشی سے اترتی ہے۔ کبھی تھوڑے کھانے میں سب سیر ہو جاتے ہیں، یہ برکت ہے۔ کبھی تھوڑی آمدنی میں سکون ہوتا ہے، یہ برکت ہے۔ کبھی چھوٹے گھر میں محبت ہوتی ہے، یہ برکت ہے۔ کبھی بیمار جسم میں مطمئن دل ہوتا ہے، یہ برکت ہے۔ کبھی مشکل حالات میں راستے کھلتے ہیں، یہ برکت ہے۔ کبھی پرانے کپڑوں میں عزت ہوتی ہے، یہ برکت ہے۔ کبھی سادہ دسترخوان پر بھی خوشی ہوتی ہے، یہ برکت ہے۔ کبھی کم لوگوں کے ساتھ خلوص ہوتا ہے، یہ برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے تو رحمت کو دعوت دیجیے، گناہوں کو نکالیے، زبان سنواریے، دل نرم کیجیے، حق ادا کیجیے اور اللہ سے رو کر مانگیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے، رزق میں برکت دے، اولاد کو نیک بنا، دلوں میں محبت دے، بیماریوں کو دور کر، قرض اتار دے، جھگڑے ختم کر دے، ناراض دلوں کو جوڑ دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھروں سے شیطانی اثرات دور فرما، قرآن کی روشنی عطا فرما اور ہمارے گھروں کو ذکر و نور کا مرکز بنا دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی خیر اترے تو آج سے ایک تبدیلی ضرور شروع کیجیے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ ممکن ہے کسی ٹوٹے گھر میں امید واپس آ جائے، ممکن ہے کسی ناراض باپ کا دل نرم ہو جائے، ممکن ہے کسی ماں کی آنکھ سے دعا نکلے، ممکن ہے کسی بیوی کے آنسو رک جائیں، ممکن ہے کسی شوہر کی سوچ بدل جائے، ممکن ہے کسی بچے کی زندگی سنور جائے اور ممکن ہے آپ کے گھر پر بھی رحمت کی بارش شروع ہو جائے۔ اگر آپ جہان بصیرت پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ خدا حافظ۔